میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں یورپ میں واقع ایک ایسے شہر کی سیر پر جو اپنی الگ تاریخ، دلچسپ حقائق اور دلچسپ لوکیشن کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ یہ شہر یورپ میں واقع ایک خوبصورت اور اسلامی شہر بھی ہے۔ یورپ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں جدید اور آسائش سے بھرپور زندگی کا تصور آنے لگتا ہے۔ یہ یورپ کے جدید ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اسے پراگیتہاسک زمانے سے انسانوں کے ذریعے آباد شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں اپنے رہائشیوں سے زیادہ دوسرے ممالک کے رہائشی آباد ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں یورپ میں واقع ایک اسلامی ملک کوسوو کے دارالحکومت کی۔ آج ہم آپ کو کوسوو کے دارالحکومت پرسٹینیا کی سیر کروائیں گے، جسے پرسٹینیا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ دوستو، پرسٹینیا کوسوو کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرسٹینیا میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ کی نشست بھی ہے۔ یہ کوسوو کا رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر بنیادی طور پر البانیوں کی آبادی پر مشتمل ہے اور تارانہ البانیہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا نسلی البانیائی آباد دارالحکومت بھی ہے۔ پراگیتہاسک زمانے سے انسانوں کے ذریعے آباد یہ شہر کئی ایرلین لوگوں کا گھر تھا۔ ڈارڈیڈین کے بادشاہ نے 4 صدی قبل مسیح میں مختلف قبائل کو اکٹھا کیا اور ڈارڈیڈین کنگڈم قائم کیا۔ 5ویں اور 9ویں صدی کے درمیان یہ شہر بازنطینی سلطنت کے اندر رہا۔ 9ویں صدی کے وسط میں اسے پہلے بلغاریائی سلطنت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ 11ویں صدی کے اول میں دوبارہ بازنطینی اس پر قبضہ کر لیتے۔ بلقان پر عثمانی فتح کے بعد اس شہر کو ایک اہم کانکنی اور تجارت کا مرکز بنا دیا گیا، کیونکہ کانکنی کے امیر شہر نوو براڈ کے قریب اس کی اسٹریٹجک پوزیشن تھی۔ یہ شہر اپنے تجارتی میلوں اور ایشیا جیسے کہ بکرے کی کھال اور بکرے کے بالوں کے ساتھ ساتھ بارود کے لیے جانا جاتا تھا۔ پرسٹینیا میں پہلی مسجد 14ویں صدی کے آخر میں سربیا کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی۔ دوستو، یہ شہر ملک کے مرکز میں واقع ہونے کی وجہ سے کوسوو کا دارالحکومت اور اقتصادی، مالی، سیاسی اور تجارتی مرکز بھی کہلاتا ہے۔ یہ کوسوو کی حکومت کی طاقت کا مرکز بھی ہے۔ کوسوو کے صدر اور وزیر اعظم کے کام کے لیے رہائش گاہیں اور کوسوو کا پارلیمنٹ ہاؤس یہیں موجود ہے۔ یہ شہر ہوائی، ریل اور سڑکوں کے لیے کوسوو کا سب سے اہم ٹرانسپورٹیشن جنکشن بھی ہے۔ پرسٹینیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور خطے کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی ہے۔ ایکسپریس ویز اور موٹر ویز کی ایک رینج جیسے کہ R6 اور R7 شہر سے باہر نکلتی ہیں اور اسے البانیہ اور شمالی مقدونیہ سے جوڑتی ہیں۔ قدیم تاریخ میں وینیکا ثقافت اس علاقے میں رہتی تھی۔ یہ شہر 28 قبل مسیح اور 850 عیسوی کے درمیان رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس کے بعد بازنطینی اور بلغاریوں کی سلطنت 850 سے 1150 کے درمیان کوسوو کو اپنے پاس لانے کے لیے لڑتی رہی۔ پھر یہ سربیا کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت یہ سربیا کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا تو یہ لوگ یہاں پر اسلام کو لے آئے اور یہاں پر زیادہ تر آباد البانیائی باشندے مسلمان ہو گئے، اور یہاں آباد کچھ سلاووں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ 1680 کی دہائی میں آسٹریا کی سلطنت نے کوسوو کو تھوڑے سے عرصے کے لیے فتح کیا، لیکن اسے عثمانیوں نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ دوستو، 1912 میں حسن پرسٹینیا کی قیادت میں البانوی باغیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا، اور چند ماہ بعد سربیا کی بادشاہت نے پرسٹینیا پر قبضہ واپس حاصل کر لیا تھا۔ پھر دوسری بلقان جنگ میں بلغاریہ کی سلطنت نے پرسٹینیا کو سربیا سے چھین لیا، اور پھر دسمبر 1918 میں فرانسیسی نو آبادیاتی فوجیوں نے پرسٹینیا پر قبضہ کر لیا اور اسے سربیا کی بادشاہی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح یہ شہر کئی سلطنتوں کے حوالے کیا جاتا رہا اور کئی سلطنتیں یہاں حکومت کرتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کو بادشاہتوں، سلطنتوں اور کئی چیزوں کے زوال کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے پیدا ہونے والی افراتفری کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکلے پر مجبور ہونے کی وجہ سے پرسٹینیا کی آبادی کم ہو کر 9631 رہ گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوگوسلاویہ ایک کمیونسٹ ملک بن گیا۔
और कस्बे के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया गया ताकि नई इमारतों के लिए जगह तैयार की जा सके, जिसमें टाउन सेंटर का हिस्सा भी शामिल था। इसमें बहुत सी इमारतें शामिल थीं जो उस्मानियों ने बनाई थीं। इस तरह प्रिस्टिना को यूगोस्लाविया हुकूमत से बहुत सा पैसा मिला, क्योंकि ये उस वक्त खुद मुख्तियार सूबे कोसोवो और मैतो हैजा का दारुल-ए-हुकूमत था, इसलिए इसने तेज़ी से तरक्की करना शुरू की। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिस्टिना की बुनियाद भी यहाँ पर रखी गई और बहुत सी बुलंदोबाला अपार्टमेंट ब्लॉक्स यहाँ बनाए गए, और शहर के करीब एक नए सनती जोन ने कोसोवो के दूसरे हिस्से में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। प्रिस्टिना की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी और 1971 में तकरीबन 70,000 अफराद यहाँ आबाद हुए, जो 1981 तक 1 लाख से ज़्यादा हो चुके थे। दोस्तों, इस शहर को यूरोप के सबसे कम उम्र दारुल-हुकूमत के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें पुराने और नए अदवार की जिस्मानी बाकियात मौजूद हैं। 20वीं सदी के वस्त में तेज़ रफ्तार जदीदकारी की मुहिम के बाद इसके तारीखी मरकज़ का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था और इसके नीचे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बाकी रह गया था। ताहम जो कुछ बचा है, इनमें बहुत से पोशीदा जवाहरात मिलने बाकी हैं जो इलाके में खो गए थे। इनकी जगह जदीद तामीरात और यादगारों ने ले ली है। इस शहर के पार्कों और इसके खूबसूरत घूमते हुए मज़ाफ़ात की फितरत में जाने के लिए बहुत से मौक़े मौजूद हैं। नेज़ पूरे इलाके में दिन भर के आसान सफ़र के अमकानात की कसरत भी हैं। यहाँ जर्मिया का पार्क प्रिस्टिना के मशरिक में वाक़ है। इस शहर को कोसोवो का दारुल-हुकूमत होने के साथ साथ मुल्क के सियासी इक़्तिसादी ज़िंदगी के तमाम अहम किरदारों में से एक समझा जाता है। ये कोसोवो की पार्लियामेंट का मकाम भी है, जिसका सदर दफ्तर मेरेस्टिसा स्क्वायर में वाक़ है, और कोसोवो के सदर वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहायश गाहें और काम की जगह भी यहीं पर मौजूद हैं। प्रिस्टिना कोसोवो की आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और अपील कोर्ट के साथ साथ प्रिस्टिना की बुनियादी अदालत का घर भी है। ये शहर एक म्यूनसिपैलिटी है जिसका इंतज़ाम मेयर काउंसिल सिस्टम के ज़रिए चलाया जाता है, जिसमें प्रिस्टिना के मेयर और प्रिस्टिना म्यूनसिपैलिटी काउंसिल के मेंबरान प्रिस्टिना म्यूनसिपैलिटी के इंतज़ाम के ज़िम्मेदार होते हैं। दोस्तों, प्रिस्टिना एथनोग्राफिक म्यूज़ियम काफ़ी मशहूर है। इस म्यूज़ियम तक तकरीबन आप 5 मिनट के पैदल सफ़र के बाद पहुंच सकते हैं, जो यहाँ कई गलियों के बाद मौजूद हैं। यहाँ मौत का कमरा, मलबूसात और पुरजोश गाइड के साथ खूबसूरत रवायती ज़ेवरात मौजूद हैं। कौमी अजायबघर एस्ट्रो हंगरी तर्ज की इमारत पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ख़रीदारी के लिहाज से भी ये शहर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इंतखाबात में यहाँ बहुत कम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ चांदी पुरानी सहमाई में फ़रोख्त होती है और इसकी कदर अच्छी होती है। अल्बानवी साबका यूगोस्लाविया में चांदी बनाने के लिए अहम लोग समझे जाते थे। दोस्तों, सकाफती और फनकाराना तकरीबात के साथ थिएटर का मकाम बाशमूल थिएटर परफॉर्मेंस, कंसर्ट, नुमाइश और नवंबर में बैनुल-अक़वामी जैज़ फेस्टिवल और बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। यह तफरीही तरमीम करने वाली जगह के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ नवादरात की सिर्फ एक दुकान है जिसे डेलवीना कहा जाता है, जहाँ आप नवादरात को ख़रीद सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं। यहाँ तरतरी शोबा शहर की मशीयत के लिए सबसे अहम है और प्रिस्टिना की 75% से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत को मुलाज़मत देता है। दोस्तों, यहाँ पर हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल बहुत से मशहूर खेलों में से एक हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।